لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گنبد خضرا کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے. اور وہ لوگ ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ حج بیت اللہ کی سعادت کا بلاوا بھیجا ہے، وہ کچھ لوگ جا چکے ہیں اور کچھ تیاریوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی قسمت میں کرے، اللہ آپ کا حج مبرور کرے. پلیز ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی، میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ آج جو شیئر کرنے والی بات ہوں وہ ہے جو تبرک ہم نے لے کے آنا ہے، کھجوریں لے کے آنی ہیں، وہ ہم کس وقت خریدیں. اور جن لوگوں نے پہلے جانا ہے مدینہ شریف حاضری کے بعد اگر کسی کا 42 ڈیز کا یعنی کہ 42 دنوں کا ہے حج کا جو پلان ہے، مطلب کہ ادھر سٹے ہے، تو وہ ان لوگوں کو 8 سے 9 دن ملتے ہیں مدینہ شریف. اس کے بعد وہ جاتے ہیں مکہ معظمہ میں، عمرہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر حج کے 5 دن اور پھر واپسی، اور پھر انہوں نے واپس ادھر سے ہی آنا ہے، مدینہ سے جانا ہے اور واپس انہوں نے جدہ سے آنا ہے. تو اس لیے ان کو یہ ہوگا کہ ہم کھجوریں ادھر سے لے جائیں. لیکن یہ ہے کہ کھجوریں لے جانے کو تو لے جا سکتے ہیں، لیکن اتنے دن جو کھجوریں ہیں وہ کیونکہ پہلے ہی وہ فصل جو ہے تقریباً اس کو 9-10 ماہ ہو جاتے ہیں اس وقت تک آئے ہوئے. کیونکہ میں نے جب گئی ہوں نا حج پہ تو تب لوگوں کہتے سنا، وہ کہتے تھے کہ 2 ماہ تک نئی کھجوریں آ جائیں گی. تو اس کا مطلب کہ 9-10 ماہ بعد 9-10 ماہ پہلے کی کھجوریں آ چکی ہوتی ہیں. اور اے سی والے کمرے میں رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب ہم جاتے ہیں حج کے جو 5 دن ہیں اس کے لیے جاتے ہیں مینا، عرفات، مزدلفہ، وہ جو 5 دن ہم نے ادھر جا کے گزارنے ہیں، ان 5 دنوں میں جو آپ کی بلڈنگ ہے اس کی ٹوٹل جو لائٹس ہوتی ہیں وہ جو انتظامیہ ہے وہ بند کر دیتی ہے. اور آپ خود ہی سوچیں اتنی زیادہ گرمی ہے اور جو کمرہ بھی آپ کا گرم ہے، تو کھجوریں جو ہیں جس شاپ سے ہم لیتے ہیں، جدھر سے ہم خریدتے ہیں، ان لوگوں کے پاس تو اے سی چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹمپریچر ان کی شاپس کا صحیح ہوتا ہے، اس لیے ادھر کھجوریں خراب نہیں ہوتی. لیکن اگر گرمی میں کھجوریں پڑی رہیں گی تو وہ خراب بھی ہو سکتی ہیں. اور اس کا جو ہے میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتاتی ہوں کہ جب ہم حج کے سے فری ہو کے آئے ہیں، مینا میں ہم 5 دن گزار کے آئے ہیں، اپنے حج کے ارکان پورے کر کے آئے ہیں. تو اس کے بعد جب ہم بلڈنگ میں آئے ہیں تو ہمارا تو روم علیحدہ تھا، لیکن جو دوسرے روم میں جو لیڈیز تھیں جن کے ساتھ ہمارا گروپ تھا 5-6-7 لوگوں کا، اور ہم حرم پاک میں سب اکٹھے جاتے تھے، اکٹھے آتے، ہر جگہ اکٹھے جانا آنا نا. تو میں ان کے روم میں گئی تو 2 ادھر اماں جی تھے، انہوں نے بیڈ پہ کپڑا بچھا کے تو کھجوریں ڈالی ہوئی تھیں کہ تاکہ ذرا ان کو ہوا اشوا لگے. تو کیا ہوا جناب، ان کی جو کھجوریں تھیں کچھ خراب ہو گئیں، مطلب کہ وہ ساری جیسے تھی جیسے گیلی گیلی نہیں ہو جاتی، اور ظاہر اس کے بعد کچھ دن اور پڑی رہیں تو مزید خراب ہو جائیں گی. اور پھر اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی کھجوریں پہلے نہ خریدیں، کھجوریں خراب ہو جائیں گی، گرمی ہے، کھجوریں اینڈ پہ ہی لینی چاہیے. تو اس لیے ہم نے تو بڑا ادھر سوچ سمجھ کے نا پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کھجوریں لے کے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہماری فلائٹ پہلے مدینہ کی تھی. مدینہ سے پھر مدینہ شریف سے پھر ہم آئے مکہ معظمہ میں، عمرہ ادا کیا. اس کے مزید 10 دن کے بعد پھر حج کے جو اگلے 5 دن تھے وہ گزارے. اور اس کے بعد پھر جب ہمارے واپسی میں آنے میں کوئی 1 ہفتہ رہ گیا تھا نا، 6-7 دن، تو پھر ہمارا پلان بنا کہ ہم دوبارہ مدینہ شریف جاتے ہیں. پھر یا قسمت یا نصیب ہم جاتے ہیں، حاضری بھی ہو جائے گی روزہ رسول پہ مسجد النبوی میں، اور کھجوریں بھی خرید لائیں گے. لیکن سب لوگوں کا اس طرح پلان بن بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے تو اپنے طور پہ پلان بنایا تھا. حکومت کی طرف سے آپ کو یہ ڈبل سفر نہیں ملے گا، یعنی کہ اگر آپ پہلے مدینہ گئے ہیں پھر مکہ معظمہ میں آئیں تو ادھر سے آپ کی واپسی دوبارہ آپ کو مدینہ لے جایا نہیں جائے گا. ہم اپنے طور پہ بائی ٹرین گئے تھے.
قصہ مختصر یہ کہ ہم دوبارہ پھر ادھر گئے جب تو تب کھجوریں خرید کے لائے تھے، لیکن اگر آپ کا دوبارہ جانے کا پلان نہیں ہے تو آپ مکہ مکرمہ سے کھجوریں خرید لیں، کوئی بات نہیں، کوئی 5-6 ریال کچھ مہنگی مل جائیں گی، لیکن یہ کہ جب آپ آئیں اس سے کوئی 2 دن پہلے کھجوریں خریدیں فریش، اور جب آپ نے کھجوریں خریدنی ہے تو تب آپ نے کھجور کو پسند کرنا ہے، جب آپ کو کھجور پسند آ جاتی ہے پھر آپ نے اس کو کھول کے اس کا دیکھنا ہے اس کے اندر کچھ وہ پھپھوندی وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی اور اس کا ٹیسٹ صحیح ہے، اس کے بعد آپ اس سے قیمت طے کریں اور تسلی کر لیں، قیمت کی بھی تسلی کر لیں، کھجور کی بھی تسلی کر لیں، اور اس کے بعد آپ کھجور خریدیں اور بس پیک شیک کروا لیں، وہ خود ہی پیک کر دیتے ہیں، اوپر آپ کا نام شام لکھ دیتے ہیں، نمبر شمبر لکھ دیتے ہیں، تو بس اتنا ہی کام ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے جا رہے ہیں مکہ معظمہ، پہلے آپ نے جا کے عمرہ ادا کی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے حج کے سارے ارکان پورے کیے ہیں، آپ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ کی باری آتی ہے مدینہ شریف جانے کی، یہ جو پروگرام ہے یہ حکومت کی طرف سے ہی بنتے ہیں، اور میرے خیال میں ایسے ہے کہ جو حج سے کچھ پہلے جاتے ہیں وہ پہلے مدینہ شریف میں جاتے ہیں، بعد میں مکہ معظمہ میں آتے ہیں، اور جو ذرا حج کے پاس جاتے ہیں ان کو پہلے آپ مکہ معظمہ میں یعنی کہ جدہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، پھر مکہ معظمہ میں جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے، حج ادا کریں گے، اور اینڈ پہ جا کے ان کو مدینہ شریف کی حاضری جو ہوتی ہے وہ ان کو کروائی جاتی ہے۔ تو جو لوگ اینڈ پہ آ رہے ہیں مدینہ شریف ظاہر وہ تو ادھر سے خریدیں گے، اور مدینہ سے کھجوریں خریدنے کی فضیلت بھی ہے، تو اب آپ یہ خود دیکھ لیں، کیونکہ آپ نے تبرک لے کے آنا ہے، اصل تبرک تو یہی ہے، آب زمزم اور کھجور، اور آپ نے کھجوریں اچھی لے کے آنی ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ بہت پہلے نہیں خریدنی، آپ کو اٹھانی بھی پڑے گی، جب بھی جدھر بھی جائیں گے ساتھ ساتھ اٹھا کے لے کے جائیں گے، یعنی کہ ٹریول کرتے ہوئے بسوں تک لے کے جانا، پھر کمرے تک لے کے جانا، جو کچھ بھی ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو وزن بھی نہ اٹھانا پڑے، اور کھجوریں آپ نے اینڈ پہ خریدنی ہے، جدھر آپ اینڈ پہ ہوں، یعنی کہ اگر مدینہ شریف ہوں تو مدینہ شریف سے خریدیں، اگر آپ مکہ معظمہ میں ہیں تو آپ ادھر سے خرید لیں۔ تو اور جب آپ کھجوریں خریدیں، جب وہ کارٹن نکالتے ہیں کھجوریں دینے کے لیے آپ کو، تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ کارٹن جو ہے نا وہ نیچے تک جو ہے وہ مطلب کہ ہاتھ مار کے کھجوریں اوپر نیچے کر کے آپ کو دکھائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اوپر اچھی کھجوریں ہوتی ہیں، نیچے مطلب کہ آپ کو پسند کی نہیں بھی ہو سکتی، جیسے اجوا کوئی لے لیں، اوپر بڑی بڑی ہوں گی نیچے چھوٹی چھوٹی ہوں گی، تو اس لیے تسلی کر کے لیں، کیونکہ آپ نے تبرک لے کے آنا ہے، اور قیمت طے کر لیں، اور قیمت بھی ایسے ہے کہ ریٹ کر کے چیز لی جاتی ہے، اگر آپ کو کوئی 40 کہہ رہا ہے تو آپ ان کو 25 کہیں گے، چلو 25 نہیں تو کوئی 27 28 30 تک تو دے گا نا، اس لیے ضروری نہیں کہ جتنے انہوں نے مانگے ہیں تو آپ نے اتنے میں ہی لے کے آنی ہے، ادھر بھی ریٹ کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو پلیز بھی پریس کر دیں تاکہ جو میری نیو ویڈیو آئے آپ تک فوراً پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔